اب ذرا میں ایک نقشہ کھینچ بیٹھا ہوں، اس نقشے کو ذرا دیکھو۔ مرض الوفات ہے لقمان حکیم، کمزور ہو گیا، ضعیف ہو گیا، نڈال ہو گیا، بے بس ہو گیا، چارپائی پہ بے سد لقمان حکیم پڑا ہے۔ محترم امین دین صاحب، جیسے آپ کہہ رہے تھے اللہ نے کنبہ دیا ہے، لقمان حکیم کو بھی اللہ نے کنبہ عطا فرمایا تھا۔ بابا لقمان حکیم چارپائی پہ مرض الوفات میں آخری سانسوں میں پڑا ہے، اور لقمان حکیم کے بیٹے سرہانے کھڑے ہیں، قریب کھڑے ہیں۔ آخری لمحے میں لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو جو وصیت فرمائی، حکیم لقمان کی آخری وصیت کو بھی اللہ نے قرآن بنا دیا۔ آخری وصیت جو قرآن میں ہے وہ کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ جو بوڑھے بزرگ بیٹھے ہو نا، حاجی شیر دین صاحب اور ہمارے جو بڑے بڑے بیٹھے ہیں، وہ ذرا اس وصیت کو لیں۔ اپنے بچوں کو بلایا اور فرمایا بیٹو میری حکمت کے چرچے تم نے جہان میں سنے، میری دانائی تشخیص کی باتیں تم نے آنکھوں میں دیکھی ہیں، مگر لقمان حکیم کی بھی موت کا وقت آ گیا ہے، آخری سانس آ گئے ہیں، مرتے مرتے گیا لقمان سادانہ حکیم کہ در حقیقت موت کا کوئی دوا دارو بھی نہیں۔ آج لقمان حکیم رو پڑے، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، رو کے فرمایا بیٹو لقمان حکیم کی زندگی کا نچوڑ بیٹوں کے نام ایک پیغام ہے، ایک وصیت ہے۔ وہ وصیت یہ ہے یا بنی لا تشرک باللہ، او بیٹو اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ والدین کے ذمہ ہے۔ محمد ناصر صاحب عنوان آپ نے دیا، میں قرآن میں کھول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ والدین کے ذمہ یہ بھی ہے، جہاں والد اپنے بیٹے کو اسکول بھیجتا ہے، جہاں باپ اپنے بیٹے کو مدرسے میں بھیجتا ہے، جہاں باپ اپنے بیٹے کی تعلیم کی نگرانی کرتا ہے۔ اولاد والوں سنو، اللہ نے مجھے بھی اولاد بخشی ہے، الحمدللہ آپ کو بھی اللہ نے اولاد سے نوازا ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے، اولاد کا والدین پہ حق ہے، کچھ حقوق ہیں، مزے میں لینا۔ پہلا حق یہ ہے اللہ آپ کو بیٹا دے یا بیٹی دے، آپ پر حق ہے کہ آپ اپنے بیٹے بیٹی کا نام اچھا رکھو۔ بے شک، سبحان اللہ، اچھا رکھو۔ سمجھو میں عنوان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نام اچھا رکھو۔ پہلی ڈیوٹی، محمد اسماعیل شاہ کاظمی کو اللہ نے بیٹا دیا، میں نے نام رکھا محمد اسحاق، اللہ نے پھر بیٹا دیا،
میں نے نام رکھا ذوالقرنین، اللہ نے پھر بیٹا دیا، میں نے نام رکھا سید حسنین، پھر اللہ نے 2 بیٹے دیے، میں نے ایک کا نام رکھا حسن، دوسرے کا نام رکھا حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تھوڑا مزہ لو، میں آفیتی بھی درمیان میں، سبحان اللہ۔ آپ پر لازم ہے، آپ کو اللہ نے بیٹا دیا ہے، نام اچھا رکھو۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اولاد آنکھوں کا نور ہے، اولاد دل کا سرور ہے۔ قاری غلام اکبر اللہ گواہ قرآن سامنے رکھ کے سید کاظمی کہہ رہا ہے، میں بڑے بڑے بنگلوں میں، بڑی بڑی کوٹھیوں میں، کئی منزلہ محلات میں گیا ہوں، لوگ بلاتے ہیں شاہ صاحب آؤ ہمارے بنگلے پہ دعا کرو، جب میں دعا کرنے جاتا ہوں چیخیں نکل جاتی ہیں۔ سفید داڑھی والا بابا رو کے کہتا ہے شاہ صاحب بنگلے خالی پڑے ہیں، اولاد نہیں، مال خالی پڑے ہیں، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، گاڑیاں ڈیرے پہ کھڑی ہیں، اولاد نہیں ہے، رقبے پڑے ہیں، اولاد نہیں ہے، باغات پکتے ہیں، اولاد نہیں ہے، ثمرات پھل اترتے ہیں، اولاد نہیں ہے۔ شاہ صاحب دعا کر اللہ مجھے ایک بیٹا دے دے، ایک بیٹی دے دے، آنکھوں کی ٹھنڈک دے دے۔ اولاد والو، اولاد کی قدر ان سے پوچھو جن کے بنگلے خالی پڑے ہیں، اولاد نہیں ہے۔ اولاد میٹھا میوہ ہے، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اولاد دل کا سرور ہے، اولاد آنکھوں کا نور ہے۔ محمد اسماعیل شاہ کاظمی کو اللہ نے چھوٹے چھوٹے جو بیٹے دیے، ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے۔ جب سفر کر کر کے گھر آتا ہوں بچے سینے پہ لیٹ جاتے ہیں، خدا کی قسم ساری تھکاوٹ اتر۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اولاد کس کی نعمت؟ اللہ کی، اللہ کی۔ حقوق سنو، اولاد کا آپ پر حق ہے، نام اچھا رکھو، نام اچھا رکھو۔ پہلا حق ہے کہ نام اچھا رکھو۔ سنو، آپ کہو گے شاہ صاحب بیان دے رہے ہو نام اچھا رکھو، تو اچھے نام کہاں سے لائیں؟ سنو، فی اولہ عبد، سرکار نے فرمایا وہ نام اچھے ہیں جن ناموں کا آغاز عبد سے ہوتا ہو۔ بہتر میں بہتر، بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر، سب نالوں سونا نام ہے نام عبداللہ۔ سبحان اللہ، کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ آج وہ بیان دوں گا جو آپ روز روز بھی سنتے ہو، سب سے بہتر نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ اچھا ذرا مزے میں بولنا، حضور کے بابا جی کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کا اصلی نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ عبداللہ، جن کی وفات میں نے پرسوں بیان کی۔ صدیق اکبر تو القاب اور کنیت ہے، نام ہے عبداللہ۔ حضور کے بابا کا نام ہے عبداللہ۔ اچھا قاری صاحبان بیٹھے ہیں، مزہ لو، ایک اور بات دے رہا ہوں جو روز کی تقریروں میں نہیں سنتے ہو، سنو۔ نام تھا عیسیٰ ابن مریم، حاجی شیر دین صاحب، ماشاءاللہ۔ نام تھا عیسیٰ ابن مریم، لیکن بچہ ایک دن کا ماں کی گود میں ایک خطیب کی طرح اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا انی عبداللہ۔ بے شک، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ نظریں میں نظروں میں رکھو، میں سنا نہیں رہا، میں کچھ دکھا رہا ہوں، ادھر دیکھو نا، بی بی مریم بیٹھی ہے، سبحان اللہ۔ نہ نکاح نہ بیاہ نہ رخصتی، کنواری بیٹی، حیا والی، بے شک، شرم والی، غیرت والی۔ پھر جملے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سکون ملے، میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔
بیٹی وہ ہے جو حیا والی ہو، بیٹی وہ ہے جو شرم والی ہو، بیٹی وہ ہے جو غیرت والی ہو۔ فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله سبحان اللہ پھر کہہ رہا ہوں سنا نہیں رہا، میں دکھا رہا ہوں، ذرا مزہ لو اور جوبن میں بولا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ چھوٹا چھاکر بولو، وہ بھی بھولی قوم ہے، ذاکر دوڑا پڑتا ہے، لوگ پیسے بھی ڈالتے ہیں، واہ واہ بھی کرتے ہیں، جان بھی دیتے ہیں، ہر شے قربان کرتے ہیں۔ میری سنی قوم کچھ بھی نہ دے، آواز کی خیرات تو دے نا۔ سبحان اللہ ذاکروں کے دورے نہیں پڑھ رہا، آپ کی محفل میں تو اصلی سید کاظمی ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ اب ذرا قرآن کو سمجھو، میں کیا سمجھا رہا ہوں۔ بی بی مریم گود میں بچہ لے کے بیٹھی ہے، بچہ ہے ایک دن کا۔ سبحان اللہ کتنے دن کا؟ ایک دن کا ایک دن کا، سال کا نہیں، ایک دن کا ایک دن کا بچہ ہے۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے او مریم کیا ظلم برپا کر دیا، نہ تیرا نکاح نہ بیاہ نہ شادی نہ رخصتی، کنواری حیاں والی بیٹی تھی مگر بچہ کیسے جنم دے دیا، یہ بچہ کیسے ہو گیا، کہاں سے لائی؟ سبحان اللہ مریم خاموش فاشارت الیہ، اشارہ کر دیا بچے کی اشارہ فرمایا اس بچے سے پوچھو کون ہے، کہاں سے آیا، کس نے بھیجا۔ لوگ اور تانے کسنے لگے، ادھر بولتی نہیں ہو، اشارے بچے کی طرف کرتی ہو، ایک دن کا بچہ، اس سے بات کلام گفتگو کیسے ہوگی؟ سنو، ایک دن کا بچہ، قاری غلام اکبر ایک دن کا بچہ ماں کی گود میں ایک خطیب جوان کی طرح اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ بے شک جب وہ بچہ کھڑا ہوا، لوگ دنگ رہ گئے، ہکے بکے تھرا گئے، پریشان ہو گئے کہ ایک دن کا بچہ کھڑا کیسے ہوا۔ جو ہی کھڑا ہوا، ان غیروں کی نظروں میں نظریں ملائیں جو تانے کس رہے تھے، تہمتیں لگا رہے تھے۔ بچے نے ان کی نظروں میں نظریں ملائیں اور نظریں گھما کے سارے مجمع کو دیکھ کے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم ذلك عيسى ابن مريم ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن
المستقيم. سبحان اللہ. بچے کا نام کیا ہے؟ ملک محمد کاشف. اجرک تو مجھے سندھی لوگ پہناتے ہیں، 10-10 20-20 اجرک مجھے سندھ کے جلسے پہ لوگ ڈالتے ہیں. بچوں نے اجرک رکھی تو میں حیران ہوا کہ سندھی رواج کوٹلا چاکر میں کیسے ہے. محمد کاشف، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے. دین والوں سے محبت کرنا بھی ایمان کی نشانی ہے. بے شک. اب غور کرو، میں ذرا عنوان دوں، ذرا مزے میں سننا. پہلی ڈیوٹی والدین کے ذمے ہے کہ نام اچھا رکھو. بے شک. نام اچھا رکھو. اور سنو، بہتر میں بہتر نام ہے عبداللہ، پھر اس کے بعد جن ناموں کا آغاز عبد سے ہوتا ہے، مثلا عبد الرب. بے شک. عبد الرب، عبد الاحد، عبد الواحد، عبد القدوس، عبد السمیع، عبد الاول، عبد العلیم، عبد الحلیم، عبد الشکور. یعنی نام کے آغاز میں عبد ہو اور عبد کے بعد اللہ کے صفاتی ناموں میں کوئی نام ہو. الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان اللہ. محمد اشفاق آپ کہہ رہے تھے وہ بیان اچھا تھا تو سبحان اللہ. ماشاء اللہ. الملک، اللہ کے نام ہے. ادھر دیکھو پھر کہہ رہا ہوں، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اچھا مزے میں ذرا یہ جملے سننا. محمد ناصر صاحب میں نے اللہ کے نام پڑھے ہیں، اب عبد میں دے رہا ہوں. الملک اللہ کا نام ہے، بیٹے کا نام عبد الملک رکھو. القدوس اللہ کا نام ہے، بیٹے کا نام عبد القدوس رکھو. السلام اللہ کا نام ہے، بیٹے کا نام عبد السلام رکھو. الباری اللہ کا نام ہے، بیٹے کا نام عبد الباری رکھو. محمد اسماعیل شاہ کو بلاؤ تو پیٹرول بھی زیادہ منگوایا کرو. پیٹرول بھی پڑا ہو تاکہ تقریر چلتی رہے اور درمیان میں ٹھپ نہ پڑ جائے. ایسے بھی نا کچھ پیٹرول زیادہ لے کے رکھنا چاہیے. لائٹ تو آتی جاتی ہے، اس میں کوئی بھروسہ نہیں. ویسے بھی جب سے ماشاءاللہ حضرت عمران خان صاحب تشریف لائے ہیں اس دن سے بے برکتی ہے، ڈھل گئے سارے. یقین فرماؤ جب ہمیں سفر درپیش ہوتا ہے، روزانہ جلسے الحمدللہ، جب ہم گاڑی پمپ پہ لے جاتے ہیں ٹینکی فل کراتے ہیں، وہ 5000 کا نوٹ مانگتے ہیں تو پہلے تو ہمارے دل سے بد دعا نکلتی ہے عمران خان کے حق میں، پھر بعد میں پیٹرول ملتا ہے. اللہ کرے کوئی برکت کا زمانہ آمین. اللہ کرے ہدایت مل جائے، نہ ملے تو اللہ تعالیٰ رفع فرمائیں، دفع فرمائیں. اور قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان اللہ بلند. کوٹا چاکر والوں، پنجاب میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے آپ جیسے محب پیدا ہو جائیں تو انقلاب قریب ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. میرے آپ سندھ کے جلسے دیکھیں نا، سید محمد اسماعیل شاہ کاظمی لکھیں گے، بہت سارے بیان آئیں گے نیٹ پہ، یوٹیوب پہ بہت بیان کھڑے ہیں. سندھ کے میرے جلسے دیکھیں، کشمیر کے دیکھیں.
حاجی صاحب جب کشمیر میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں ہم اپنے مدرسوں میں جاتے ہیں، ہر مدرسے پر جمعیت علماء اسلام کا جھنڈا ہے، سبحان اللہ، ماشاء یقین اللہ. کرو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. پنجاب والوں تم بہت پیچھے رہے، تم نے نہیں پہچانا قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان ہماری آن ہے، ہماری شان. بے شک بے شک، سبحان اللہ. جانو قدر کرو، ذمہ داراں دے چکر چ نکلو. خیر میں چونکہ خیرات میں بیٹھا ہوں، بس طبقے کے لوگ ہیں، رائے اپنی اپنی آپ کی ہوگی، میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. اب ذرا بیان سمجھو بھائی. فی اولی عبد، آغاز عبد سے ہو. اب ادھر دیکھنا، عبد اللہ، عبد الاحد، عبد الواحد، عبد الاول، عبد الاخر، عبد المنعم، عبد الشکور، عبد السلام، عبد الخالق، عبد الرازق، عبد الصمد، عبد العزیز، عبد الحکیم. فی اولی عبد، یہ نام رکھو. سنو، والدین پر اولاد کا حق ہے. ان ناموں کے بعد ایک اور جملہ دے رہا ہوں. سرکار مسکرائے، فرمایا نام کہاں کہاں تلاش کرتے پھرو گے. سمو باسماء الانبیاء، جب اللہ آپ کو بیٹا دے، اپنے بیٹے کا نام انبیاء کی جماعت میں سے کسی نبی کے نام پر بیٹے کا نام رکھ چھوڑو، اس لیے کہ نبیوں کے نام بھی اللہ نے چنے ہیں. سبحان اللہ، بے شک بے شک. میں نبیوں کے نام سناؤں آپ کو، وہ نام کیا ہے؟ سبحان اللہ، وہ بھی قرآن میں سناؤں گا. شاہ کاظمی کا بیان قرآن میں ہوگا. بے شک. اچھا سنا ادھر دیکھو. داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون. سبحان اللہ. اب یہ جو نام ہے میں قرآن میں پڑھتا ہوں. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ. سبحان اللہ. ابراہیم نام ہے نبی کا، بیٹے کا نام رکھ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. اسحاق نبی ہے، یعقوب نبی ہے، بیٹے کا نام رکھ. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. جن کے یہ نام ہوں، ذرا ان کی آواز اور ہونی چاہیے. سبحان اللہ. میں جاتا ہوں، مجھے لوگ بتاتے ہیں محمد سلیمان، محمد داؤد، محمد یوسف، محمد یونس، محمد زکریا، محمد یحییٰ. یہ نام محمد تو برکت کے لیے ضرور لگانا ہے. میرے اشتہار میں لوگ بڑے بڑے القاب لکھ کے اتنا بڑا قداور اشتہار چھپا دیں، مگر اس میں محمد اسماعیل نہ لکھیں. سید اسماعیل شاہ کاظمی، یقین فرمائیں مجھے دکھ ہوتا ہے کہ نام محمد پہلے ہے، اسماعیل بعد. سبحان اللہ، بے شک. داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل. سبحان اللہ. میرے نام پہ سارے مجمع نے سبحان اللہ نہیں کہا. سبحان اللہ. نام تو نبی کا ہے، میں تو نقال ہوں نا. اس نبی کے سبحان اللہ. وإسماعیل. سبحان اللہ. یہ اسماعیل کون تھا؟ ادھر دیکھنا. بابا چھری چلاتے ہو تو چلاؤ، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اسماعیل نبی مسکرا کے کہتے ہیں بابا یہ جان میری نہیں، تیری نہیں، یہ جان اس کی. سبحان اللہ، بے شک. اور والد کون ہے؟
اللہ آپ کی جان کا مالک اللہ آپ کے مال کا مالک اللہ آپ کی کوٹھیاں بنگلے گاڑیاں مالک تو نہیں مالک وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس یہ نام رکھو واسماعیل والیسع ویونس ولوطا یہ نام رکھو سنو بی بی آمنہ چادر تان کے سو رہی ہے اور کیا بات خواب میں بابا آدم تشریف لائے مسکرا کے فرمایا آمنہ تیرے شکم میں عبداللہ کا جو نور ہے یہ اللہ کا حبیب ہے اس کا نام تو نے نہیں چننا اللہ نے چنا ہے نام محمد صلی ذرا جھوم جاؤ اللہ نے چنا ہے نام محمد صلی بولو نام محمد تکبیر میں کلمے میں اذانوں میں نمازوں میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد تکبیر میں کلمے میں اذانوں میں نمازوں میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد او فرماتے تھے یہ آدم کہ مجھے خلد بری میں لکھا ہوا تو باب ملا نام محمد اور اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو جان آ گئی تن میں جب لیا نام محمد صلی اللہ اچھا مزے مزے میں بیٹھے ہو ادھر دیکھنا میں نے کتنی انگلیاں کھڑی کی ہیں دو سارے بولو دو پھر بولو دو سرکار کے صفاتی نام بے شمار ہیں دو میرے حضور کے ذاتی نام دو ہیں زمینوں پہ نام نامی اس میں گرامی جناب محمد آسمانوں پہ سرکار کا نام نامی اس میں گرامی جناب احمد سبحان اللہ نام ہے شکیل مگر کہتا ہے شکیل احمد نام ہے منیر کہلواتا ہے منیر احمد نام ہے عزیر لکھواتا ہے عزیر احمد نام محمد نام احمد کتنے نام دو اور سنو صفاتی ناموں میں میرے نبی کا نام رؤوف نبی کریم نبی شفیق نبی محسن نبی منعم نبی مہربان نبی عزیز نبی رؤوف نبی میرے نبی کے ناموں میں یاسین کے سہرے والا نبی طہ کے تاج والا نبی مزمل کی کملی والے نبی مدثر کی چادر والے نبی صفاتی نام بے شمار ہیں ذاتی نام دو محمد نام احمد اچھا ایک مزہ اور لینا ایک مزہ اور لینا بی بی بطول زہرا نے اپنا لال اٹھایا بابا کی جھولی میں سجایا سبحان اللہ سبحان اللہ کوٹلہ چاکر والوں آپ کی سبحان اللہ اس قدر آسمان تک پہنچے کہ پتہ چلے کوٹلہ چاکر کی جماعت اہل بیت کے شہدائی سبحان اللہ آل رسول کے غلام ہو سید قاسمی آل رسول ہے اولاد علی ہے آل نبی ہے سید سادات کی شان میں جملہ دے رہا ہے جب کہ بولو سبحان اللہ اب میں چہرے دیکھ رہا ہوں کچھ کہہ رہا ہوں بابا تشریف لائے زہرا نے لال اٹھایا بابا کی گودی میں سجایا سبحان اللہ سرکار مسکرائے ادھر دیکھنا سرکار نے نظریں
علی شیر خدا کے چہرے پہ سجائی. سبحان اللہ یار ایک جملہ اور سنو ذرا مزے میں بولو. میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے. سبحان اللہ میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے. بولو تو بھی یہ قرآن ہے مگر بولو میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے. میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے النظر الی وجہ علی عبادت. علی پاک کا دیدار کرنا علی کو دیکھنا ہی عبادت. سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار نے علی کو دیکھا. سبحان اللہ. نظروں میں نظریں ملانا. نبی کی نظریں علی کے چہرے پہ کمال ہے. یہ خاندان گھر والی بطول زہرا ہے. گھر والا علی المرتضیٰ ہے. دلہن بطول زہرا ہے. دلہا علی المرتضیٰ ہے. اللہ گواہ اللہ گواہ اللہ گواہ. سید کاظمی کہتا ہے بے اجازت آتا نہیں ہے جن کے گھر میں جبرائیل. بے اجازت آتا نہیں ہے جن کے گھر میں جبرائیل. قدر والے جانتے ہیں قدر اہل بیت. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا. نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا. نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی. صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا. ان کو جملہ دے رہا ہوں ذرا مزے میں لینا. زہرا نے لال اٹھایا قاری صاحب بابا کی گودی میں سجایا. زہرا کا پھول ہے گودی رسول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زہرا کا پھول ہے گودی رسول ہے. اللہ گواہ سرکار نے علی کو دیکھا. فرمایا نام کیا چننا ہے؟ علی مسکرائے عرض گزاری یا رسول اللہ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے لیکن میں نے ایک نام چنا تھا حرب مانا جنگجو. حرب مانا بہادر. حرب مانا دشمن کے سامنے ڈٹ جانے والا. حرب مانا دشمن کا مقابلہ کرنے والا. جنگجو بہادر جوان. میں نے حرب نام چنا تھا. سرکار مسکرائے فرمایا ٹھیک چنا تھا. نہ علی مرتضیٰ چنے گا نہ محمد مصطفیٰ چنے گا. میرے نواسے کا نام میرا خدا چنے گا. سبحان کا نام اللہ نے چنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ نے. میں عنوان لے کے بیٹھا ہوں ناصر بھائی کہ پہلی ڈیوٹی ہے کہ نام اچھا لگے. بے شک بے شک. اللہ نے نام چنا ہے. زہرا بابا کی طرف متوجہ. علی المرتضیٰ سرکار کی طرف متوجہ. سرکار خدا کی طرف متوجہ. سبحان اللہ سبحان ادھر اللہ. دیکھو جبرائیل آیا سلام لایا پیغام لایا. شہزادے کا آسمانوں سے نام سلام علیکم. سبحان اللہ. کہتے ہو دیوبندی اہل بیت بیان نہیں کرتے. سید کاظمی ہو میرا عنوان ہو ذکر اہل بیت.
کبھی ایک عنوان منتخب رکھے کہ ذکر اہل بیت کرنا ہے، اسماعیل شاہ کاظمی سنائے گا کہ ذکر اہل بیت میں کس طرح ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، علی مرتضیٰ انتظار میں، محمد مصطفیٰ انتظار میں، بطول زہرا انتظار میں، پیغام ربی لایا، جبرائیل آیا، سلام لایا، پیغام لایا، منتخب نام لایا، اللہ آپ کو سلام دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں زہرا کے لال کا نام میں اللہ نے حسن چن لیا۔ کیا چنا ہے؟ حسن۔ تھوڑا عرصہ اور گزرا، اللہ نے دوسرا بیٹا دیا، پھر یہی منظر سجا، آج اللہ نے زہرا کے لال کا نام حسین چنا ہے، حسن ہے حسین ہے، سنیوں کے نور العین ہے، حسن ہے حسین ہے، ہمارے دل کے چین ہے، حسن ہے حسین ہے، ہماری دلوں کی دھڑکن، ہمارے نور العین ہے۔ حسن کو سلام، حسین کو سلام، حسن بھی شہید ہے، حسین بھی شہید ہے، حسین کا بابا علی مرتضیٰ بھی شہید ہے۔ سنو، حسن حسین کی اماں بطول زہرا ہے، ابا علی المرتضیٰ ہے، سلام ہے اس گھرانے کو، نانی اماں خدیجۃ الکبریٰ ہے، جنت کے پھولوں کا نانا خود محمد مصطفیٰ۔ اللہ اکبر، محمد مصطفیٰ زندہ باد، صحابہ، زندہ باد، اہل بیت، زندہ باد، تکبیر۔ اللہ۔ بڑے دور چلے گئے، میں عنوان کافی آگے لے کیا ہوں، 5-7 منٹ بول دیا، فوری دعا کرا دو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا ذرا مزے میں بیٹھو، 5-7 منٹ میں ذرا عنوان کو تھوڑا کنارے پہ لگا لوں۔ آپ تو بہت آگے چلے گئے، آپ کو پتہ نہیں میں نے آپ کو واپس بھی لانا ہے۔ ابھی ذرا دیکھنا ذرا، پہلی ڈیوٹی ہے کہ نام اچھا رکھو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کے بعد لے کے آ رہا ہوں، اب دوسری ڈیوٹی بھی ہے، سنو۔ اولاد اللہ نے آپ کو دی ہے، پہلی ڈیوٹی ہے نام اچھا رکھو، اس کے بعد آپ کے ذمے ڈیوٹی ہے کہ اولاد قرآن کی کو تعلیم، دین سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ سبحان اللہ، بے شک، کیا پڑھاؤ؟ قرآن، دین، پھر بولو، قرآن پڑھاؤ، پھر بولو، قرآن پڑھاؤ۔ اچھا یار کیا یاد کرو گے، عام محفلوں میں یہ تحفے نہیں ملتے جو میں آج دے رہا ہوں۔ ماشاءاللہ جس بندے کی اولاد نہیں ہے، ماشاءاللہ، بندے کی اولاد نہیں ہے، گود خالی ہے، وہ اللہ کے نام کی 3 منتیں مانے۔ پہلی منت مانے، یا اللہ تیرے نام کی منت ہے، مجھے بیٹا دے دے، میں اس بیٹے کا نام محمد احمد رکھوں گا۔ دوسری منت مانے، اللہ تو بیٹا دے، میں اس بیٹے کو قرآن کا قاری بناؤں گا۔ تیسری منت مانے، اللہ تو بیٹا دے دے، میں اس کی 36 سال گرا رسموں میں نہیں جاؤں گا، تیرے حبیب پاک کی پیاری سنت کے مطابق بیٹے کا عقیقہ کروں۔ سبحان اللہ، کیا کروں گا؟ عقیقہ۔ جتنے اولاد والے بیٹھے ہو ذرا گریبان میں جھانک کے دیکھو، آپ نے بچوں کے عقیقے کیے؟ اللہ قلیل، 100 میں سے 2-4 ہوں گے لیکن زیادہ نہیں۔ عقیقے نہیں کیے اس لیے کہ سنت کی طرف معاف کرنا ہماری توجہ نہیں ہے۔ سال مکمل ہوتا ہے، بچہ بھی یاد دلاتا ہے، بابا میری برتھ ڈے آ گئی ہے، کیک لے آؤ، چھڑیاں چلاؤ، کیک کاٹو۔ یہ کیک کاٹنا، چھڑیاں چلانا اور تالیاں بجانا یہودیوں کی ادا ہے، خدا کی قسم عقیقہ کرنا میرے محبوب کی سنت۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ہمارے آقا کی ادا ہے۔ جو میرے ساتھ وعدہ کرتے ہو اللہ آپ کو توفیق دے، اللہ دے گا تو کرے بے گا، شک، اللہ آپ کو توفیق دے، وعدہ کرتے ہو عقیقہ کرو گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میں بھی فقیر ہوں، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ ایک بچے کے لیے 2 بکرے
ایک بیٹی کے لیے ایک بکری، یا اگر آپ کے 3 بیٹے ہیں تو 3 دونی 6 حصے وہ ہو گئے، ایک بیٹی کا ملا کے 7 حصے ایک بڑا جانور۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اتنی فراوانی دے، اللہ ان کے رزق میں برکت دے کہ تیرے نبی کی سنت پہ عمل کریں۔ آمین انشاءاللہ کرو گے انشاءاللہ۔ اچھا وہ وظیفہ سنتے جاؤ۔ نام محمد احمد رکھوں گا، قرآن کا قاری بناؤں گا، سنت کے مطابق عقیقہ کروں گا۔ اس کے بعد گھر میں قرآن کی سورہ یوسف 12واں پارہ سورہ یوسف روزانہ تلاوت کرو، یا ایک پاؤ چھوارے لے کے سورہ یوسف 11 مرتبہ دم کر کے چھوارا ایک دانہ مرد کھائے ایک عورت کھائے۔ جمعرات کو قضاء حاجت کی نفلیں پڑھو، صلاۃ الحاجت پڑھو، اللہ سے مانگ کے توفیق اللہ تعالی سو جاؤ۔ سید کاظمی کہتا ہے سال نہیں گزرے گا اللہ بیٹا دے گا، کیونکہ دینے والا کون ہے؟ اللہ بھائی بولو، دینے والا کون ہے؟ اللہ اچھا بھئی ایک جملہ سنو، نہ دے تو اس پہ نیاز سے پوچھنے والا کوئی نہیں، بے شک بے شک موحد بیٹھے ہو۔ بے شک بی بی عائشہ صدیقہ کے قریب گھومتا گھماتا محلے سے بچہ آیا، قریب آیا، بی بی اما عائشہ نے گود میں لیا، ہمسائے کے بچے کو پیار کر کے بی بی عائشہ کے آنسو چھلک پڑے۔ سرکار نے فرمایا میں سمجھ گیا ہوں عائشہ، تو یہ چاہ رہی ہے کہ بیٹا میرا بھی اللہ رسول خدا کی نشانی میری اولاد ہوتی۔ سبحان اللہ۔ عائشہ اللہ نے مجھے بیٹا نہ دے کے عقیدہ توحید کو واضح کیا ہے، یوں تو ساری امت محمد کی اولاد ہے، بے شک بے شک سبحان اللہ۔ یوں تو ساری امت محمد عربی کے بیٹے ہیں، ہمارے روحانی بابا ہیں محمد مصطفیٰ، لیکن کوٹلا چاکر والو اللہ نہ دے تو حبیب کو نہ دے، تاکہ کوٹلا چاکر تک مسئلہ توحید سمجھ آئے کہ دینے والا بھی اللہ، نہ دینے والا بھی اللہ بے شک۔ خیر میں بڑا دور چلا گیا تھا، واپس آ جاتے ہیں۔ لقمان حکیم کے سرہانے بیٹے کھڑے ہیں، سبحان اللہ اس سرائکی جاتے لسی بلوڑی مکھن کاٹا نہیں، ماشاء اللہ۔ مکھن نکالے نا، ہاں۔ تو مکھن لو ذرا بیان کا مکھن کیا ہے؟ سبحان اللہ لقمان حکیم کے سرہانے بیٹے کھڑے ہیں، اولاد والو سنو، ایک حق ہے کہ نام اچھا رکھو، دوسرا حق ہے دین سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ، تعلیم دو، تربیت کرو۔ سنو، ماں باپ کے ذمہ حق ہے کہ اولاد کو لقمہ حلال کھلاؤ، سبحان اللہ بے شک۔ برا نہ منانا۔ سفید داڑھی والے بابے بیٹھے ہو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں پہلے بھی، میں آپ کا مہمان ہوں، ہاتھ جوڑ لیے تو بات ختم نا، ناراض نہ ہونا۔ رشوت کا پیسہ لے آیا، حرام کھلایا، سودی کاروبار کیا، حرام کھلایا، غریبوں کا خون چوسا، حرام کھلایا، یتیموں کے پلاٹ پہ قبضہ کیا، حرام کھلایا، حرام میں پلنے والا جوان جب گھٹا شیر بن گیا، اب حرام کھانے والا اپنے باپ کے سامنے غراتا ہے، غرغر کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے۔ جس کے اندر حرام ہے وہ باپ کی قدر کیا کرے گا، جس کے اندر غذا حرام ہے وہ ماں کی عزت کیا کرے گا۔ اب بوڑھا رو رو کے کہتے ہیں شاہ صاحب جوان اولاد ہے نافرمان ہے، بوڑھی رو رو کے کہتی ہے جوان اولاد ہے نافرمان ہے۔ بہت ساری خبریں آپ نے دیکھی، بیٹے نے باپ کو فائر مار دیا، گولی پار کر دی، بیٹے نے ماں کو تھپڑ مارے، ماں کو گھسیٹا،
مجھے معاف کرنا، مجھے معاف کرنا۔ سید کاظمی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اس میں میری قصوروار اولاد بھی نہیں ہے، تیرا قصور ہے، تو حلال کھلاتا تو فرما بردار ہوتا، تو نے حرام کھلایا ہے نافرمان بن گیا ہے۔ کیا تیرا گمان ہے تو رشوت سود کے پیسے کھلائے اور بیٹا جی جی کرے؟ یہ قدرت کے فیصلوں میں ممکن نہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ کے ذمے ہے نام اچھا رکھو پھر حلال کھلاؤ۔ اسماعیل شاہ کاظمی کے 3 بیٹے جوان ہیں، خبردار میرا بیٹا آنکھ بھر کے میری طرف دیکھ کے کوئی بات کر سکے، حیا والے ہیں، شرم والے ہیں، عزت والے ہیں، جو چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں، جو بڑے ہیں نظریں جھکا کے بات کرتے ہیں۔ اس میں اولاد کے ذمے جو قصور ہوگا، نافرمان اولاد کا قصور ماں باپ کے ذمے بھی ہے۔ سنا کوٹلا چاکر والا، سید کاظمی کہتا ہے نام اچھا رکھو، دین سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ، علماء سے محبت سکھاؤ، حلال کھلاؤ اور اپنی اولاد کو سچ بولنا سکھاؤ۔ سبحان اللہ، بے شک کیا سکھاؤ؟ سچ بولنا، سارے بولو سچ بولنا، سچ بولنا۔ ادھر دیکھنا، ذرا ادھر دیکھنا۔ ماشاء اللہ۔ باپ ہٹا گھٹا جوان گھر بیٹھا ہے، بچہ چھوٹا سا ہے، دروازے پہ بیل بجی، بچہ دوڑا گیا اور پھر دوڑا آیا، ابو آپ کو فلاں بندہ بلانے آیا ہے، اور باپ بیٹے کو کہتا ہے کہ جا کے ان کو کہو کہ پاپا گھر میں نہیں۔ ہائے ہائے، استغفر اللہ، ابو گھر میں نہیں ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ، غضب کا جھوٹ، اولاد کو سچ سکھا رہے جھوٹ۔ جب بابا کہتا ہے کہ وہاں جا کے کہو کہ بابا گھر میں نہیں بیٹھے، اولاد کی گٹی میں جھوٹ سکھایا ہے، پھر کیا گمان کرتا ہے کہ یہی اولاد کل جوان ہو کے تیرے ساتھ وفا کرے؟ نہیں کرے گی۔ یہ بھی سارا دن تھیٹر میں، مجرے میں، سینما میں، عیاشی میں گزارے گا، شام کو آئے گا تجھے جھوٹ سنا کے مطمئن ہو کر کے تجھے آرام سے لیٹ جائے گا، نفع کرے گا، نقصان کرے گا، گھاٹا کرے گا، قرضے تلے دبائے گا، تجھے سود تلے مار دے گا۔ کل جب پوچھو گے بیٹا تجھے حیا نہیں آتی، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے گا بابا تو 100 مرتبہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ میں نے بولا تو کیا ہوا؟ ہاں بے شک، اس طرح جواب آئے۔ اولاد کو سچ سکھاؤ، مر جاؤ مگر جھوٹ نہ بولو۔ میں نے پرسوں قاری غلام اکبر ایک بیان کیا نکاح کے موقع پہ، کبھی اللہ نے موقع دیا تو میں آپ کو عقیقے کا بیان بھی سناؤں گا کہ بچوں کا عقیقہ سنت ہے تو عقیقے میں کیا ہو، اور پھر ابھی کبھی اللہ نے موقع دیا تو میں آپ کو نکاح کے موقع پہ بیان سناؤں گا کہ نکاح کیا ہے۔ ادھر دیکھو، نکاح ایک زبان کا بول ہے، بے شک ایک زبان کا بول ہے۔ بیٹی اس کی ہے، بیٹا اس کا ہے، کل ان کے درمیان پردہ تھا، ملاقات، نظروں میں نظریں ملانا حرام تھا، ایک بول بولا گیا، اس نے کہا میں نے اپنی بیٹی سے مل کی، اس نے کہا میں نے قبول کی، اس بول کے بعد وہ زندگی کے بھی ساتھی بن گئے، جنت کے بھی ساتھی۔ سبحان اللہ۔ یہ میاں بیوی کی جو محبت ہے نا، کبھی میں سناؤں گا کہ میاں بیوی کی محبت کیا ہے۔ میں دانشور چہرے دیکھ رہا ہوں، سنجیدہ مکھڑے دیکھ رہا ہوں، سنو، اس بول کی قدر کرو، زبان کی قدر کرو، زبان کی حفاظت کرو، زبان 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 سنبھال کے رکھو۔ اور میری بیٹیاں، بچیاں، بیبیاں، پردہ دار مستورات، سنو، ایک سید کاظمی آیا ہے، بی بی کے اصال ثواب بیان دے رہا ہے۔ میں بیویوں کو بھی ہاتھ جوڑ کے کہوں گا میری بیٹیاں زبان سنبھال کے بولی کر، تیری زبان نے سینکڑوں نہیں ہزاروں گھر اجاڑ دی۔ بے شک بے شک۔ عورت کی زبان گھروں کو اجاڑ دیتی ہے۔ عورت کا سارا دن بک بک کرنا، زبان درازی کرنا، خامند کی ماں کے خلاف زبان درازی، خامند کے باپ کے خلاف زبان درازی، گھر والے کے بھائی کے خلاف زبان درازی، گھر والے کے خاندان کے خلاف زبان درازی، سارا دن ناشکری۔
وہ تو نکھٹوے کما نہیں سکتا، نال والے نے بنگلہ بنوا لیا ہے، اسی اسے کچے گریڈے چ رہنا کیتا ہے۔ اتنا ابھارتی ہے خاوند کو کہ صبح جوان بھوکے شیر کی طرح نکلتا ہے، حلال حرام کما کے بنگلہ بنواتا ہے، بیوی تو راضی ہو جاتی ہے مگر قبر جہنم کا ایندھن۔ استغفر اللہ استغفر میری اللہ۔ بیٹیاں ناراض نہ ہونا، تیرے بول نے گھروں کو اجاڑ دیا ہے۔ میری بچیاں ناراض نہ ہونا، تیری زبان نے گھروں کو ویران کر دیا ہے۔ سید قاسمی نے ایک جملہ کہا ہے کہ نکاح ایک زبان کا بول ہے، اور میری بیٹیاں سنو طلاق بھی ایک زبان کا بول ہے۔ استغفر اللہ استغفر طلاق بھی ایک زبان کا بول ہے۔ حاجی صاحب عمر گزارے بیٹھے ہو، میری بھی الحمدللہ 55 سال میری عمر ہو گئی ہے۔ میں اپنی زندگی میں تجربے دیکھ بیٹھا ہوں، خدا کی قسم میں نے بہت سارے ایسے گھر اجڑے دیکھے ہیں کہ گھر میں تھی بیوی راج کرتی تھی، شہنشاہی زندگی گزارتی تھی، جب اس کی بک بک نے ٹر ٹر نے زبان کی درازی نے خاوند کو ذلیل کر دیا، کہیں کا نہ چھوڑا۔ خاوند آیا غصے میں 3 طلاقیں دے ماری۔ اب وہی جو کل راج کرتی تھی آج لوگوں کے گھروں میں برتن مانجتی پھرتی ہے، اولاد کو چھت سایہ دینے والا کو۔ تیری زبان نے تیری نسل کو برباد کر دیا ہے، تیری زبان نے تیری اولاد کو برباد کر دیا ہے، تیری زبان نے خاندانوں کو اجاڑ دیا ہے، تیری زبان کی وجہ سے طلاقوں کی شرح بڑھی ہے۔ اور سنو، ادھر دیکھنا، ناراض نہ ہونا، کاظمی سید ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہے، میں عنوان منفرد لے بیٹھا ہوں، سفید داڑھی والا بیوہ ہے۔ آج شیر دین صاحب کی مسجد میں جا کے بوڑھا تہجد کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، درس قرآن سنتا ہے، اشراق پڑھتا ہے۔ سنو، اشراق کا سلام پھیرتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ 2 بندے آئے کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں حاجی صاحب تو سجدے کر رہے ہیں، تیری بیٹی عدالتیں چڑھ کے تنصیب کر چکی ہے۔ ہاں وہاں پیشیاں بولے، بابا جیتے جی مر جاتا ہے، کہتا ہے ایسیاں تھیاں دے جمن کو مر جاتی اچھی۔ میری بیٹی تو نے باپ کو شرمندہ کر دیا، خاوند کو کہیں کا نہ چھوڑا، گھروں کو اجاڑ دیا ہے، اس کی وجہ زبان ہے۔ کیا ہے؟ زبان۔ اللہ اکبر۔ بس بھی آخری جملہ سنو، میں عنوان لے گیا اور بڑا اہم عنوان لے گیا، آخری جملہ سنو۔ جناب لقمان حکیم نے فرمایا بیٹو زندگی کا نچوڑ ہے، یا بنی لا تشرک باللہ، او میرے پترو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ وہ جماعت ہے یہاں کا بول رہا سبحان اللہ۔ اچھا، لقمان حکیم کی خلوہ مکبر سے یاد رکھنا، میرا عنوان تو رہ گیا، میں پھر کبھی اگلے بیان میں آپ کو سناؤں گا کہ لقمان حکیم کی اور وصیتیں کیا تھی، وہ کسی اور بیان میں سناؤں گا۔ آج ایک وصیت آخر میں دے رہا ہوں، یا بنی لا تشرک باللہ، اولاد کو اور گر سکھاتے ہو، کبھی محترم بزرگوں اولاد کو بلاؤ اور بلا کے وہ وصیت کیا کرو جو وصیت اللہ کو اتنی پسند آئی۔ اللہ نے بابا کی وصیت قرآن میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ وصیت کیا ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا کرو، اللہ ذات میں اکیلا، بولو اس کا شریک کوئی نہیں کوئی نہیں وہ ہے، جماعت ہے جب کے بولو کوئی نہیں۔ نہیں، اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ سرائکی میں بولے تھے سمجھتے ہو نا، ماشاء اللہ۔ ساتھ بچ کلا میرا سونا اللہ خدا شریک کوئی نہیں، وحدہ لا بولو کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ذات وچ کلا میرا سونا پاک اللہ، بولو خدا شریک کوئی نہیں، صفات وچ کلا میرا سونا پاک اللہ، بولو خدا شریک کوئی نہیں۔ نہیں،
اختیارات وچ کلا میرا سونا اللہ بولوں گا شریک کوئی نہیں بگڑی بناون والا پورا مجمع بولے اللہ سوا گھنٹہ میں نے قرآن پڑھا میں نے بیان کیا ماشاءاللہ سوا گھنٹہ سے میں اوپر چلا گیا اللہ اکبر دیکھو قاری غلام اکبر میرا عزیز پیارا بھائی ہے اس کی فرمائشیں بھی کمال ہے کہتے ہیں 5 منٹ آپ نے قرآن بھی سنانا ہے تو میں نے قرآن سنانا ہے تب سنانا ہے سارا مجمع کہے سبحان اللہ ذات وچ کلا میرا سونا اللہ ہوندا شریک کوئی نہیں صفات وچ کلا میرا سونا اللہ بولو ہوندا شریک کوئی نہیں اختیارات وچ کلا میرا سونا اللہ بولو ہوندا شریک کوئی نہیں بگڑی بناون والا ایسے میں سناونے جو مجمع ہی بولے گا اللہ اچھا ایک دعا کرتا ہوں انسان لالچی ہے تھوڑی لالچ ملے تو پھر قبول کرتا ہے مجھے میں بھی لالچی میں بھی انسان ہوں تو انسان تھوڑا سا لالچی ہے میں آپ کو دعا دیتا ہوں اللہ آپ کے دکھڑے دور فرمائے آمین دکھڑے ڈالنے والا اللہ بیماروں کو شفا دینے والا بگڑی بنانے والا مدد کو آنے والا بیٹا بیٹی دینے والا پروان چڑھانے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها جاتے جاتے ایک ہیرا ایک تحفہ آپ کے دامن میں اور ڈالوں حکیم لقمان نے یہی وصیت کی کہ پترو اللہ نال شریک نہ کرنا بے شک سبحان اللہ ایسے بولو اللہ نال شریک نہ کرنا اب ایک آیت اور دے رہا ہوں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا بابا یعقوب نبی نے موت کے وقت اپنے بیٹوں کو بلایا موت کے وقت
سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت سبحان اللہ، یعقوب الموت پتا چلا نبی ہو تب بھی موت آنی ہے، حکیم ہو تب بھی موت آنی ہے، ولی ہو تب بھی موت آنی ہے، چودھری ہوئے کوٹلا چاکردہ ول بھی موت آنی ہے، موت آنی ہے۔ بے شک موت کے وقت بابا یعقوب نبی نے بیٹوں کو بلایا، بیٹے بھی نبی کے بیٹے، سبحان اللہ، بے شک نبی کے بیٹے، اور فرمایا ما تعبدون من بعدی، میری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو رہی ہیں، ذرا مل میرے دل کو ٹھنڈک دے کے روانہ کر دو، میرے پترو میرے بعد کس کی پوجا کرو گے، سبحان کس اللہ، کی عبادت کرو سبحان گے۔ اللہ۔ بیٹے نبی کے بیٹے تھے، جم کے کہنے لگے نعبد الہ کا، اسی کی پوجا کریں گے جو تیرا بھی داتا ہے ہمارا بھی داتا ہے، تیرا بھی مشکل کشا ہے ہمارا بھی مشکل کشا ہے، بابا تھوڑا ہی وہ حاجت روائے تے ساڈا ہی وہ حاجت روائے، الہ واحدہ الہ واحدہ الہ واحدہ، وہ حاجت روا ایک خدا ہے، سبحان اللہ، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ آج علیم الدین کی اماں چلی گئی، آج وہ بی بی قبر میں جا پہنچی، کل میں نے جانا ہے، پھر آپ نے بھی جانا ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں، قبر میں نور چاہتے ہو تو عقیدہ توحید اپناؤ، اولاد کو دین سکھاؤ، اولاد کو قرآن پڑھاؤ، اولاد کو حلال کھلاؤ، اولاد کو سچ بولنا سکھاؤ۔ جب اولاد کی اچھی پرورش کرو گے، اولاد فرما بردار ہوگی، بڑھاپا سکون میں گزرے گا، بڑھاپا چین سے گزرے گا، بیٹا آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی جرات نہیں کرے گا، جی جی کر کے بیٹا آپ کے دل کو خوش کرتا رہے گا۔ جب جانے لگو اولاد کو وصیت کرو، وہی وصیت جو لقمان کی وصیت، بابا یعقوب کی وصیت، پتروں میں جا رہا، وصیت ہے مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، کارساز اللہ ہے، نفع نقصان پہ قادر اللہ ہے، موت دینے والا زندگی دینے والا اللہ ہے، پروان چڑھانے والا اللہ ہے، حاجت روا مشکل کشا اللہ ہے۔ یہ وصیت کر کے آنکھیں بند کرتے ہوئے سب بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔